السلام علیکم۔ تاریخناک کے اس آج کے ایپیسوڈ میں تبسم جلالوی حاضر ہے۔ آج کے اس ایپیسوڈ کے دوران آپ کو خٹک ڈانس کی تاریخ کے بارے میں بتایا جائے گا۔ عوامی مقبولیت کا حامل رقص خٹک ڈانس اب کم کم دیکھنے میں آتا ہے۔ پہلے اس رقص کا اہتمام عوامی اجتماعات میں کیا جاتا تھا، مگر موجودہ حالات کی وجہ سے یہ رقص اب صرف خاص مواقع پر ہی ہوتا نظر آتا ہے۔ پہلے ہر قبیلے میں اس رقص کا وجود تھا۔ خٹک قبائل کے علاوہ یوسفزئی، چترالی، مسعود، وزیر، بٹانی قبائل بھی اس رقص کو اہمیت دیتے تھے۔ خٹک قبیلہ پختونوں کا تعداد کے حساب سے ایک بڑا قبیلہ ہے۔ ان کی تقریباً 100% تعداد ہی پاکستان میں آباد ہے۔ خٹک قبیلہ کوڑا خٹک، نظام پور، کرک، کوہاٹ سمیت ملک کے دیگر علاقوں میں رہائش پذیر ہے۔ اس قبیلے کی ایک وجہ شہرت تو خوشحال خان خٹک ہی ہے، جن کی شاعری اور سپاہ گری یکساں مشہور ہوئی۔ خٹک ڈانس خٹک قبیلے کے سب سے مشہور پہچان ہے۔ اس ڈانس کو انگریزوں نے بھی اہمیت دی، یوں اس کو سرکاری سرپرستی بھی حاصل ہوئی۔ دوسرے پختون ثقافتی رقص سے زیادہ شہرت پا گیا۔ کسی بھی بڑے تہوار اور غیر ملکی سفارتکاروں کی آمد کے موقع پر خٹک ڈانس لازمی پیش کیا جاتا ہے۔ خٹک ڈانس اب ایک قومی ڈانس کی شکل اختیار کر چکا ہے۔ خٹک ڈانس تلواروں کے ساتھ کیا جاتا ہے، جبکہ اس کے برعکس مسعود ڈانس رائفلوں کے ساتھ کیا جاتا تھا اور کیا جاتا ہے۔ پرجوش انداز میں کیا جانے والا یہ ڈانس بغیر مہارت کے کرنا خطرناک بھی ثابت ہو سکتا ہے۔ یہ ڈانس دیکھنے والوں میں ولولے بھی بھر دیتا ہے۔ خٹک ڈانس کی تاریخ بہت پرانی ہے۔ پرانے زمانے میں جب جنگ تلواروں کے ساتھ لڑی جاتی تھی، خٹک ایک جنگجو قبیلہ تھا۔ خٹکوں کی لڑائی اور بہادری کی داستانیں تب بھی مشہور تھیں۔ جنگ کے لیے جاتے وقت خٹک جنگجو راستے میں خٹک ڈانس کیا کرتے تھے۔ دشمن کے ساتھ لڑنے سے پہلے آپس میں ہی تلواروں کے ساتھ رقص کر کے خود کو تو گرماتے ہی تھے، دشمنوں پر بھی ہیبت طاری ہو جایا کرتی تھی۔ دشمن پر خوف تو بیٹھنا ہی ہوتا تھا کہ وہ بھی سوچتا کہ جو لوگ رقص بھی تلوار کے ساتھ لڑائی کے انداز میں کرتے ہیں وہ کیسے لڑاکے ہوں گے۔ خٹک ڈانس میں 12 سٹیپ ہوتے ہیں۔ اس میں حصہ لینے والوں کی تعداد بھی مقرر ہے، جو 40 ہوتی ہے۔ پہلے سٹیپ میں رقاص ایک گول دائرے میں جمع ہو جاتے ہیں۔ مدھم موسیقی کے ساتھ دائرہ مکمل کیا جاتا ہے۔ رفتار تیز ہو جاتی ہے جب دائرہ مکمل ہو جاتا ہے۔ اس کے ساتھ موسیقی کی لے بھی بڑھا دی جاتی ہیں۔ پھر ایک خاص ردم پر تیز میوزک میں اس رقص کا آغاز ہوتا ہے۔ خٹک ڈانس کی 3 قسمیں ہیں، جس میں شاڈولہ، بنگڑا، بلبلہ شامل ہے۔ خٹک ڈانس میں حصہ لینے والوں کے بال دیگر رقاصوں کی نسبت چھوٹے ہوتے ہیں۔ پہلے سٹیپ میں ایک بندہ پرفارم کرتا ہے۔ بنگڑا میں ہر ممبر کے ہاتھوں میں تلوار ہوتی ہے۔ دیرابی سٹیپ کے بعد بنگڑا سٹیپ آتا ہے۔ اس سٹیپ میں 2 ممبران ایک ہاتھ میں تلوار اور دوسرے ہاتھ میں رومال لے کر رقص کرتے ہیں۔ ڈول سرنا کے ساتھ شروع ہونے والے رقص کی دیگر ممبران انتظار کرتے ہیں۔ اس کے بعد کا قدم لیلی کہلاتا ہے، جس میں 4 ممبران حصہ لیتے ہیں۔ اس سب کے ہاتھوں میں تلوار ہوتی ہے۔ یہ سٹیپ بھی دائرے کی شکل میں پرفارم کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد کے اگلے سٹیپ کو بارغونی کہا جاتا ہے، جو ایک مشکل سٹیپ ہے۔ اس سٹیپ میں ممبر 3 تلواروں کے ساتھ پرفارم کرتا ہے، جس میں 2 تلواروں کو ہوا میں لہراتا ہے، جبکہ تیسری تلوار اس نے منہ میں دبا رکھی ہوتی ہے۔ اس کے بعد دیگر سٹیپ پرفارم کیے جاتے ہیں، جس میں کبھی گروپ کی شکل میں اور کبھی اکیلے میں پرفارم کی جاتی ہے۔ خٹک ڈانس کا آخری سٹیپ بلبلہ ہوتا ہے، جس میں کسی بھی ممبر کے ہاتھ میں تلوار نہیں ہوتی۔ اس میں دائرے کی شکل میں رقص کیا جاتا ہے، گانے گائے جاتے ہیں اور گانے کے اختتام کے بعد میوزک بجتا ہے اور یہ ڈانس جاری رہتا ہے۔ امید ہے آج آپ کو یہ تاریخی ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی اور اس سے آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا۔ اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔ انشاءاللہ زندگی رہی تو ایک اور تاریخی ویڈیو کے ساتھ حاضر رہیں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔